بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے اردو ادب کی بات ہے۔ اردو ادب میں فیض صاحب کی بات ہے، فیض شناسی کی بات ہے۔ چاہیں گے آپ سے ایک قطعہ ہے، اس کا پس منظر ہے، شیئر کریں۔ فیض صاحب فرماتے ہیں کہ ہم خستہ تنوں کے موت سبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا وہ سامنے لائے دیتے ہیں۔ دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساگر میں ہے حسرت خون میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو ساگر الٹائے دیتے ہیں۔ فیض صاحب کی یہ خوبصورت قطعہ جو انہوں نے لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں، 1958 میں جب مارشل لا پاکستان میں لگا تو اس وقت فیض صاحب ایشیائی کانفرنس کے سلسلے میں روس گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وایا لندن سے آ کر پاکستان آنے تھے تو انہیں کہا گیا کہ ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا ہے، آپ گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے آپ لندن میں قیام کریں، پاکستان میں مت آئیں۔ مگر فیض صاحب کہاں رکنے والے تھے، وہ لندن میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد واپس پاکستان آ گئے اور حسب معمول جو توقع تھی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری میں کچھ دن انہیں جیل میں رکھا گیا، پھر اس کے بعد انہیں شاہی قلعے میں رکھا گیا۔ اب فیض صاحب کی اپنی آٹو بائیوگرافی ہے، اس میں بہت دلچسپ کہانی لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی بات پر کچھ آدمی کرے تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا تھا، مگر 1921 سے ایوب خان کی مارشل لا سے لے کر CID کی فائلوں سے اب تک جتنے بھی وہ شخص جن کے نام تھے ان فائلوں میں، چاہے انہوں نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے انتظامیہ سے پوچھا کہ آخر مجھے بتایا تو جائے کہ آپ نے کچھ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ فیض صاحب آپ کو احتیاطاً گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو فیض صاحب نے کہا کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے اور نہ کچھ کرنے کا ایسا ارادہ ہے۔ تو انتظامیہ نے کہا چلیں پھر ہمیں لکھ کر دیجئے کہ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ تو فیض صاحب نے کہا نہیں، میں یہ لکھ کر نہیں دوں گا، البتہ سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ اور کہا گیا تو چلیں آپ یہ لکھ کر دیں کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں گے، مگر فیض صاحب نے کہا نہیں لکھ کر دوں گا۔ کئی دنوں تک یہ انویسٹیگیشن ہوتی رہی۔ فیض صاحب لکھتے ہیں کہ ہر 4 دن کے بعد افسران بالا آتے اور مجھ سے تفتیش کرتے اور مجھ سے مختلف قسم کے سوالات کرتے کہ آپ کا بینک بیلنس کیا ہے، آپ کے کوائف کیا ہیں، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کی مالیت اور آپ کے مختلف مالات کے جو حسب و اعمال ہیں، مال منال ہیں، وہ کہاں ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان سوالات سے بڑی کوفت ہوتی تھی اور الجھن ہوتی تھی۔ آخرکار 4 ماہ کے بعد مجھے رہائی مل گئی، مگر انہوں نے یہ قطعہ لکھ کر سارے حالات کو اس قطعے میں پیوست کر لیا اور کوزے میں سمندر کو بہا دیا۔ فیض صاحب نے لکھا کہ ہم خستہ تنوں کے محتسبو مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا وہ سامنے لائے دیتے ہیں۔ دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساگر میں ہے حسرت خونے میں، لو ہم دامن جھاڑ کے دیتے ہیں، لو جام الٹائے دیتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔